حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت جاری و ساری ہیں، امید کرتا ہوں کہ عبادتوں میں، ریاضتوں میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، روزوں کی پابندی میں آپ کوشاں ہوں گے، آپ لگے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن کرنا قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو نیکیوں میں ایک نیکی راہ خدا میں خرچ کرنا بھی ہے۔ لوگوں کا صدقہ و خیرات دینے کا سلسلہ بھی اس مہینے میں بنسبت دیگر مہینوں کے بڑھ جاتا ہے۔ کئی لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس مہینے میں کرتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، حولان حول یعنی ایک سال کے گزر جانے سے ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو رمضان ہی میں زکوٰۃ بھی نکال رہی ہوتی ہے، ان پر فرض بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو پیشگی بھی زکوٰۃ ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم مفتی صاحب سے یہ زکوٰۃ کے تعلق سے آج بھی ہم سوالات کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں آپ خوب راہ خدا میں خرچ کریں گے، زکوٰۃ بھی نکالیں گے، صدقات بھی نکالیں گے، اور غریبوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے ہمارا ناظرین وہ بڑا اہم ہے، چونکہ اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے مفتی صاحب کے ساتھ، جو سوالات کیے ہیں، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان کا تعلق تھا کہ کس رقم پر زکوٰۃ فرض ہے، کیا کتنا مال ہو، کس طرح کا ہو، اس سب پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے مصارف زکوٰۃ۔ اب یہ زکوٰۃ فرض تو ہے، لیکن اب زکوٰۃ دینا کہاں ہے، کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کس کس کو نہیں دی جا سکتی ہے، اس پر ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور الحمدللہ اس کے تعلق سے اسلام نے بالکل واضح طور پر ہمیں مسائل کو بیان بھی کیا ہے۔ تو چلتے ہیں مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب کی طرف۔ حضور آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے حضور سوال اگر آپ مفصل اس کا جواب ارشاد فرمائیں کہ مصارف زکوٰۃ کیا کیا ہیں، کہاں کہاں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ جو دی جاتی ہے تو قرآن پاک نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، آخر تک پوری آیت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جائے گی۔ سب سے ایک فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ایک اجمالاً آپ کو بتا دیا جو قرآن کے الفاظ ٹھیک ہیں۔ ہے۔ فقیر کہتے کس کو ہیں؟ تو فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، کچھ سامان، کچھ پیسہ روپیہ وغیرہ ہو، مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ مثلا صرف کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، نہ پیسہ ہے، سونے کے ساتھ اگر پیسہ مل گیا تو نصاب بڑھ جائے گا، ہے نا؟ صحیح ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ صرف سونا ہو، نہ پیسہ ہو، نہ مال تجارت ہو، نہ کوئی اور دوسری کوئی چیز، نہ چاندی، کوئی بھی چیز نہ ہو، یا کسی کے پاس مثلا 25,000 روپے ہیں خالی، اس کے علاوہ نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ مال تجارت ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، یا 52.5 تولہ چاندی، یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں رقم ہو جائے، یا اتنے میں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں مال تجارت ہو، ٹھیک ہے نا؟ یا ایسی چیزیں ہوں جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچتی ہو، جو سیونگ وغیرہ ہے، بینک میں ہے، انشورنس میں ہے، پی ایف میں ہے، اس طرح کی جو بھی صورتیں جس کو مال جمع کرنا کہتے ہیں، وہ ساری صورتیں اگر موجود ہے تو وہ نصاب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، ایک تو صورت یہ ہوئی۔ دوسرا یہ نصاب کی مقدار میں تو ہو مگر حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں گھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے، جیسے رہنے کا مکان اور سواری کے جانور، اسکوٹر وغیرہ، آج کے زمانے میں کار وغیرہ، کاریگروں کے اوزار، بڑھئی ہے تو
اس کے کارپینٹر ہے تو اس کے اپنے اوزار ہوتے ہیں، صحیح ہے، پلمبر ہے تو اس کے پلمبنگ کے اوزار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پہننے کے کپڑے ہیں، یا علماء کرام کے یا علمی کام دھام کرنے والوں کے لیے اسلامی کتابیں جو ضرورت سے زائد نہ ہو، جی یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اسی طریقے سے مدیون قرض ہے، مگر قرضہ نکالنے کے بعد ہے تو پیسہ، لیکن قرضہ نکالنے کے بعد اس کے پاس بچے کا بچے گا نہیں۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن اب اگر وہ کیا کہتے ہیں قرضہ اس کے پاس 50,000 روپے ہے، 50,000 روپے اگر نکال دے گا تو آج کے زمانے میں 50,000 روپے میں وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو 50,000 نہیں پہنچ رہا تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ فقیر کی تعریف ہوئی، جی یہ 3 قسم کی فقیر کی تعریف ہوئی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہو مگر نصاب کو نہ پہنچے، کچھ ہو لیکن وہ حاجت اصلیہ کے تحت داخل ہو جا رہا ہے، جی اور ہے تو پیسہ تو زائد ہے جی یا مال تو زائد ہے لیکن وہ کسی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا فقیر، فقیر ہو گیا، ہے نا۔ ایک صورت، پہلی صورت اس کی تفصیل ہوئی، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب وہ پیسہ تو ہے لیکن اس کو زکوٰۃ اس لیے دی جا سکتی ہے کہ اس کا قرض میں ڈوبا ہوا ہے مال، صحیح ہے، یعنی اس کے پاس پیسہ تو ہے، پیسہ کا مطلب مال ہے، لیکن مال کون سا ہے؟ جیسے اسکوٹر ہے وہ ضرورت کے لیے، اس کے لیے گھر ہے تو ضرورت کے لیے ہے نا۔ تو اس کے پاس مال تو ہے لیکن مال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، یا گھر تو ہے لیکن گھر حاجت اصلیہ میں سے، اس لیے یہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صحیح ہے، یہ پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت ہے مسکین کی۔ قرآن نے جو بتایا مسکین، مسکین کہتے ہیں وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہو کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال بھی ہے۔ فقیر کو بغیر ضرورت اور مجبوری سوال کرنا حرام ہے، لیکن کیا کہتے ہیں مسکین وہ ہے کہ اس کو سوال کرنا بھی حلال ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، اب اس کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ چاہیے، پہننے کے لیے کچھ چاہیے، تو اگر وہ محتاج ہے تو ایسی صورت میں اس کو سوال کرنا بھی حلال ہے، اور یہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف مسکین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال سے مراد مفتی صاحب کسی سے مانگنا، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں مانگنا جو ہے یہ بہت برا کام ہے، سوال کرنا یہ ہے نا اچھی بات نہیں ہے۔ اب کسی سے مانگتا ہے نا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہی لگ جاتی ہے، تو مانگنا اچھی چیز نہیں، لیکن فقیر ہے تو اس کو سوال کرنا منع ہے، اور مسکین ہے تو اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ صحیح ہے، ہمارے یہاں آپ خصوصاً رمضان میں دیکھیں گے کہ فقیر بہت زیادہ مانگنے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ پروفیشنل فقیر ہوتے یہ ہوتے ہی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ جن کے پاس ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس مقدار تک نہیں، نصاب تک نہیں پہنچے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ مانگتے ہیں، سوال کر رہے ہو، سوال کرتے رہتے ہیں۔ خیر یہ مسائل کو توجہ میں رکھنا چاہیے۔ صحیح، تو یہ 2 صورت ہو گئی۔ تیسری صورت جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، ٹھیک ہے، باہر شریعت میں ہے کہ عامل اگرچہ غنی ہو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، اور ہاشمی ہو تو اس کو مال زکوٰۃ میں سے دینا بھی ناجائز اور اسے لینا بھی ناجائز۔ ہاں اگر کسی اور مد میں دے تو لینے میں حرج نہیں ہے۔ تو یہ آج کی صورت میں عامل کی ایک الگ صورت ہے، انشاءاللہ اگر وقت مناسب پہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی ایسی حکومت وغیرہ ہوتی جہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا تو وہاں عامل کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، موجودہ دور میں یہ نہیں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور رقاب سے مراد مکاتب ہے، رقاب یہ گردن کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس غلام کو کہتے ہیں جس کو آقا نے آزادی کے لیے کچھ قیمت طے کر دی ہو، ٹھیک ہے، اتنے روپے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دو، آزاد کر دوں گا، تو وہ کمانے جاتا ہے۔ اب وہ کماتا ہے لیکن اتنا نہیں کما پاتا، تو اگر وہ کوئی اس کو زکوٰۃ دے دے اور وہ آقا کو لے جا کے دے دے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں یہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک صورت ہے غارم۔ غارم اس مقروض کو کہتے ہیں کہ جس پر اتنا قرض ہو کہ دینے کے بعد زکوٰۃ کا نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا بھی دوسروں پر قرض باقی ہے لیکن لینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف تو اس کو دینا ہے اور ایک طرف لینا ہے، لیکن اس کے پاس بھی کچھ ہے، جی لینا بھی ہے دینا بھی ہے، اس کے پاس بھی کچھ ہے۔ جی، دینا ہے، دے دے گا تو یہ صاحب نصاب نہیں رہ جائے گا، اور لے گا
تو صاحب نصاب ہو جائے گا. لیکن جن سے لینا ہے ان سے ملنے کی امید نہیں ہے, جی لینے پر قادر نہیں ہے صحیح ہے. تو ایسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک قسم ہے فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت کہ کوئی محتاج شخص ہے مگر اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہے تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ راہ خدا میں دینے والا ہے, اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو, ہٹا کٹا ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس زیادہ راہ نہیں, ٹھیک ہے, تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن حج کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. مفتی صاحب آپ نے جو پہلی ایک بیان کی, ایک پہلا جو آپ نے مصرف بیان کیا ہے کہ فقیر, اور آپ نے اس کی 3 صورتیں بھی بیان کی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, سوال اس کے لیے جائز ہوتا نہیں ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک اہم سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فقیر کی پہچان کیسے ہو, چونکہ موجودہ دور میں دیکھا جائے کہ لوگ بیان تو کرتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن اگر اس کے پاس بہت رقم ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر فقیر نظر آتے بھی ہیں, مانگتے بھی ہیں, سڑکوں پہ بھی نکل جاتے ہیں, کپڑے بھی ان کے پھٹے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو لاکھوں روپے اس کے بینک میں تھے, اس کے گھر میں جو ہے اس کے رضائی کے نیچے رکھے ہوئے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ معاملہ بڑا ٹف ہو گیا ہے کہ بندہ کیسے پہچانے کہ یہ فقیر ہے. ظاہر ہے کہ کسی کے دل کے اندر تو کوئی جا کے دیکھے گا نہیں, تو ظن غالب اگر ہوتا ہے کہ یہ فقیر شرعی ہے, یعنی پورے آدمی یعنی اپنی رقم دے رہا ہے, زکوٰۃ جیسے اہم فرض ادا کر رہا ہے, تو ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے. یعنی ہمارا بھی کچھ تقاضا ہے کہ ہم غور کریں کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, چاہے جہاں بھی دے رہے ہیں آپ, میں ناظرین سے اس سلسلے میں کہوں گا کہ اپنی زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں, بس جھٹ اٹھائے ارے ہمارا کام ہے دے دینا, اللہ قبول فرمانے والا, بے شک اللہ قبول فرمانے والا, لیکن یہ پابندیاں, یہ سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی جانب سے ہیں. صحیح ہے. تو زکوٰۃ دیتے وقت یہ چیزیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, کہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں, وہ مستحق زکوٰۃ ہے بھی کہ نہیں ہے, غور کرنا ہے اس کو. اب اس نے تحری کیا, تحری کا مطلب دل کو جمایا, ٹھیک ہے, اور اس کا ظن غالب یقینی ایک تو ہاں میں نے ظن غالب کر لیا تھا, ایسا نہیں. واقعی طور پہ اس نے غور کیا کہ یہ فلاں شخص جو آیا مانگنے کے لیے, یہ لگتا ہے فقیر, بیک گراؤنڈ سے بھی ایسا ظاہری طور سے لگ نہیں رہا ہے, اور اس کو دے دیا, بھلے وہ مالدار ہو جی, لیکن اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے تحری نہیں کیا اور ایسے ہی اٹھا کے دے دیا اور وہ مالدار نکلا, اب اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. تو اس کے لیے تحری کرنا, غور کرنا, ظن غالب کرنا, یہ اس کے لیے لازم ہے زکوٰۃ دینے والا. صحیح. مفتی صاحب اس میں کسی سے پوچھنے کی بھی اجازت ہے, تصدیق لینے کی بھی اجازت ہے؟ ضرورت ایسے پوچھ پاچھ کرنے کی عادت نہیں ہے. ہاں لیکن جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر ہم تحقیق حال کریں تو پتہ چل سکتا ہے. اگر کسی کی عیب دری نہ ہو, کسی کا کوئی معاملہ نہ ہو, اور وہ اپنے طور پہ ظن غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور ایک یہ بھی ایک ٹرینڈ چل چکا ہے مفتی صاحب, اس طرح کے مسائل مجھ تک بھی پہنچے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیوہ ہے تو اس کا بیوہ ہونا ہی گویا کہ وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو گئی, طلاق یافتہ ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, تو اب وہ کہیں گے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, مطلب اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہاں بھی آپ واضح فرما دیں کہ یہ والی جو سچویشن ہے کہ چلیں اس کو دے دیں, اس کے بچے ہیں. حالانکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن بیٹے کما رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ بیوہ ہے تو اب اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. آپ نے یہ کہا کہ مجھے بچپن کی کچھ یادیں آ گئی میرے. اچھا. ہم لوگ ناگپور میں رہتے تھے بچپن میں. جی. رمضان شریف کا مہینہ ہوتا تو کچھ عورتیں آتی تھی. ہم میمن لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں, مطلب یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دے. تو بعض ہمارے آس پاس میمن لوگ رہنے والے تھے. اب وہ میمن لوگ کیا دروازہ کھٹکھٹایا تو کہہ رہا ہے کون ہے, تو میں فلاں خاتون, وہ میں اپنے زبان میں بول رہا ہوں, وہ اپنے زبان میں بولتے تھے, تو وہ فلاں جگہ سے آئی ہوئی ہے. مجھے جگہ وغیرہ سب یاد ہے, فلاں گاؤں سے آئی ہے, فلاں جگہ سے آئی ہے, اور وہ بیوہ ہے. اچھا. ہاں دے دو اٹھا کے 500 روپے. اس زمانے میں بچپن میں وہ 500 روپے اٹھا کے دے دیتے تھے. اللہ اللہ اللہ.
جبکہ اس کے گلے میں نے خود دیکھا ہے کہ سونے کا ہار موجود ہے, ہاتھوں میں کنگن موجود ہے, پیروں میں چاندی کی پائل موجود ہے. اب صرف کیوں دیا جا رہا ہے؟ بیوہ ہے. تو بیوہ یا طلاق یافتہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بیوہ ہونا یا کیا کہتے ہیں طلاق یافتہ ہونا, ان لوگوں کی جو فہرست ابھی میں نے کچھ بتا دی اور کچھ باقی ہے, اس فہرست میں یہ داخل نہیں ہے. ہاں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے بالکل لے سکتی ہے. اگر اس کے پاس سونا چاندی پیسہ مال تجارت وغیرہ نہیں ہے لے سکتی ہے. صحیح ہے. مفتی صاحب کچھ فقیر ایسے بھی ہیں جیسے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے گروپ ہوتے ہیں, یہ بچوں کو جو غریب بچے ہوتے ہیں اپنے انڈر لے لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی عیب یا تو ان میں پیدا کر دیتے ہیں یا عیب شدہ بچوں ہی کو لیتے ہیں, ان سے بھیک منگواتے ہیں اور ان کو پھیلا دیتے ہیں کہ آپ مانگ کر لائیے. اب بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, نہ اس کو کوئی پہچاننے والے ہیں نہ جاننے والے ہیں, نہ اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کے پیچھے تو کچھ اور ہے, وہ ایک لیڈر ہے جو ان کو چلا رہا ہوتا ہے, روزانہ کی رقوم آتی ہے تو وہ اپنے پاس رکھتا ہے, ان کو کھانے پینے کے لیے دے دیتا ہے. تو ایسے جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, مفتی صاحب ان کو دیکھ کر ایک دل بھی جو ہے نا وہ لرزتا ہے کہ یہ بچہ ایسا ہی پڑا ہوا ہے, یہ عورت ہے, یہ خاتون ہے, یہ عیب دار ہیں, اس کو نہیں دیں گے تو پھر کس کو دیں گے. تو یہاں پر بندہ ان کو دے دیتا ہے لیکن وہ جا کہیں اور رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب ہم نے اگر دیا, ہم کو پتہ نہیں ہے اور ہم نے ظن غالب کر کے دے دیا تو ہماری تو ادا ہو گئی. لیکن آج کل اس طرح کا چل رہا ہے معاملہ, تو اس کو خوب غور کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ ہماری زکوٰۃ, صدقات, عطیات صحیح طریقے سے ادا ہو سکے. ایک تو یہ کہ فی سبیل اللہ چل رہا تھا ہمارا, تو کوئی شخص محتاج ہے اور وہ اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہے, سواری یا زاد راہ اس کو مال زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو. جی. اور دوسرا کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے, زاد راہ نہیں ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن حج کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں. تیسرا طالب علم دین, ٹھیک ہے, کہ پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے, اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے. اچھا. جبکہ اس نے اپنے آپ کو خالص پڑھنے کے لیے مشغول کر دیا ہو. صحیح ہے. طالب علم کو زکوٰۃ دینا یہ سب سے افضل ہے. اور اسی طریقے سے ہر نیک کام میں مال زکوٰۃ استعمال کرنا بھی فی سبیل اللہ ہے. یہ صورتیں ہو گئی. ایک صورت رہ گئی ابن السبیل, یعنی وہ مسافر جس کے اپنے گاؤں میں تو اپنے گھر میں تو اس کے پاس مال ہے, لیکن سفر میں جا رہا تھا, جیب کٹ گئی اور کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ سکے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی وہ راستے میں ہے, سفر میں ہے, اور اب اس کے گھر میں پیسہ ہے لیکن یہاں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن جیسے آج کل تو اسمارٹ دور ہے, بندہ کسی سے بھی آن لائن بھی گھر سے منگوا لیتا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اگر وہ مطلب یہی ہے کہ کوئی صورت نہیں ہے اس کے پاس پیسہ آنے کی, تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ مصارف زکوٰۃ پر آج ہم نے بیسیکلی گفتگو کی ہے, کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, قرآن نے کیا بیان کیا ہے, کچھ ڈیٹیل بھی ہم نے اس میں شامل کی ہے. میں گزارش کروں گا آخر میں FGN چینل کے ناظرین کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے غور ضرور کر لیں کہ آپ زکوٰۃ کسے دے رہے ہیں. آپ کی زکوٰۃ واقعی میں مستحقین کے ہاتھوں میں جا رہی ہے, یا پھر آپ نے بنا اندازہ کیے یا جناب کسی کو بھی دے دیا آپ نے. جیسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, لاکھوں میں ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے, ان کے اپنے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ آپ جا کر کے زکوٰۃ دے دو, آپ جا کر کے فلاں چیز دے دو. تو بعض اوقات یہاں بے توجہی ہو جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لاکھوں میں زکوٰۃ تو دے دی, اللہ کرے لاکھوں میں اگر ہم نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جس پر زکوٰۃ اتنی زیادہ ہوتی ہے, بعض اوقات اتنی نکلتی بھی نہیں, لیکن اگر نکال بھی لی اور صحیح ہاتھوں تک نہ پہنچ سکی تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ہم یہ دعویٰ تو کریں کہ زکوٰۃ دی ہے لیکن وہاں تو ہے ہی نہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, ہماری زکوٰۃ کی بھی حفاظت فرمائے. مزید بھی ایپیسوڈس آپ دیکھیے گا انشاءاللہ الکریم. زکوٰۃ کے تعلق سے مزید سوالات لے کر آئیں گے, مفتی صاحب کے جوابات بھی ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے, جب تک FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.